آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان کے وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پروگرام کی پیچیدہ تاریخ اور اس کی موجودہ اسٹریٹیجک پوزیشن کو ڈی کوڈ کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس جائزے میں ہمارا سفر کچھ یوں رہے گا۔ ہم اسلحہ خانے کی ابتدا سے شروع کریں گے، پھر اس کے پھیلاؤ کے راستے کو سمجھیں گے، اس کے بعد جوہری تجربات، ٹرائیڈ، ڈیٹرنس کے نظریے اور آخر میں عالمی سلامتی سے جڑے خدشات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلحہ خانے کی ابتدا کی۔ آخر 1971 کا وہ کون سا محرک تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ اگر ہم اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، 1950 کی دہائی میں جو پروگرام محض توانائی کے پرامن حصول کے لیے شروع کیا گیا تھا، 1971 کی جنگ اور ملک کی نصف آبادی کھونے کے صدمے کے بعد وہ اچانک ایک تیز رفتار اور جارحانہ جوہری ہتھیاروں کے منصوبے میں بدل گیا۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں ہوئی، لیکن اس کی رفتار واقعی حیران کن تھی۔ اور اس وقت کی قومی نفسیات کو سمجھنے کے لیے یہ مشہور زمانہ اقتباس ہی کافی ہے۔ 1970 کی دہائی میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان کہ ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے بھی رہیں گے، لیکن ہم اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے، یہ محض کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا۔ یہ اس غیر متزلزل سیاسی عزم کی عکاسی تھا جس نے شدید بین الاقوامی دباؤ اور تنہائی کے باوجود اس پروگرام کو زندہ رکھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، پھیلاؤ کا راستہ، اور وہ دو متوازی ٹریکس جن پر یہ کام بیک وقت چل رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ دراصل اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے دو بالکل الگ اور آپس میں مسابقت رکھنے والے راستے اپنائے گئے۔ ایک طرف تو مقامی سطح پر منیر احمد خان اور پی اے ایس سی کی قیادت میں خوشاب ری ایکٹر کے ذریعے پلوٹونیم پر تحقیق ہو رہی تھی، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف ڈاکٹر اے کیو خان کی قیادت میں ایک انتہائی خفیہ نیٹ ورک یورینکیا سینٹریفیوجز ڈیزائن اور یورپی ٹیکنالوجی کو ملک میں لا رہا تھا۔ یہ ایک کلاسک متوازی اپروچ تھی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے اور خفیہ پروجیکٹ کے لیے بے پناہ وسائل درکار تھے۔ یہیں پر مبینہ غیر ملکی معاونت کا ذکر آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کی فراخ دلانہ مالی امداد اور لیبیا کی جانب سے ملنے والی معاونت کے ساتھ ساتھ نائجر سے یورینیم کی مبینہ فراہمی نے ایک لائف لائن کا کام کیا۔ ان ممالک کی مدد کے بغیر سخت ترین بین الاقوامی پابندیوں کے دوران اس پروگرام کو جاری رکھنا واقعی مشکل ہوتا۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے بھی میزائل ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں معاونت کی رپورٹ سامنے آتی رہیں۔ جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھا، خطے میں کشیدگی اور خوف میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر 1982 کا سال لے لیں۔ اس وقت کہوٹا کمپلیکس پر مبینہ مشترکہ اسرائیلی اور ہندوستانی حملے کی افواہوں نے ایک شدید بے چینی پیدا کر دی تھی۔ یہاں تک کہ ایسی رپورٹس بھی تھیں کہ غیر ملکی جنگی طیاروں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی اعصاب شکن اور پھر کئی دہائیوں کی ان خفیہ کوششوں کے بعد ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، تجربات، ٹرائلز اور اس صلاحیت کا حتمی حصول۔ یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ 28 مئی 1998 ہندوستان کے آپریشن شکتی کے ٹھیک چند دن بعد پاکستان نے بلوچستان کے پہاڑوں میں آپریشن چاگی 1 کے تحت 5 جوہری دھماکے کیے۔ ان زیر زمین دھماکوں کی طاقت 40 کلو ٹن تک تھی، اور یوں پاکستان باضابطہ طور پر دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن کر ابھرا۔ اور آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے صرف اس ایک نمبر پر غور کریں، 170۔ یہ تعداد کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔ یہ 2025 کے تخمینوں کے مطابق پاکستان کے جوہری وار ہیڈز کی تعداد ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اسلحہ خانہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسے مسلسل جدید بنایا جا رہا ہے۔ اور بات صرف وار ہیڈز کی تعداد تک محدود نہیں ہے۔ ڈیلیوری سسٹمز، یعنی انہیں ہدف تک پہنچانے والے نظام، اب ایک مکمل ٹرائیڈ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ زمین سے مار کرنے والے کم از کم 126 بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں شاہین 3 بھی شامل ہے۔ فضا میں راد کروز میزائلوں سے لیس معراج اور F-16 جنگی طیارے موجود ہیں، اور سمندر کی گہرائیوں میں بابر 3 جیسے کروز میزائل آبدوزوں پر تعینات ہیں۔ مطلب یہ کہ زمین، ہوا اور سمندر تینوں اطراف سے ضرب لگانے کی صلاحیت اب یقینی بنا لی گئی ہے۔ لیکن یہ سب تب ہی کارآمد ہے جب یہ ہتھیار کسی بھی اچانک اور قبل از وقت حملے کی صورت میں محفوظ رہیں۔
اسی لیے گہری زیر زمین تنصیبات بنائی گئی ہیں، متحرک میزائل لانچرز کا استعمال کیا گیا ہے اور انتہائی جدید فضائی دفاعی نظام بچھایا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک یقینی سیکنڈ سٹرائک یعنی جوابی حملے کی صلاحیت کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے موضوع کی طرف، نظریہ اور ڈیٹرنس۔ آخر ان ہتھیاروں کے استعمال کا اسٹریٹجک فلسفہ کیا ہے اور غیر متناسب خطرات سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ اس فلسفے کو دفاعی اصطلاح میں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کہا جاتا ہے اور اسے سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں نو فرسٹ یوز جیسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ فوجی نظریہ واضح کرتا ہے کہ اگر روایتی جنگ میں ملکی بقا کو خطرہ لاحق ہوا تو جارحیت کو روکنے کے لیے حکومت پہلے جوہری حملہ کرنے کا حق مکمل طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ ہندوستان کے اسٹریٹجک موقف سے کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہندوستان کا موقف ہے جو نو فرسٹ یوز پر مبنی ہے، لیکن کسی بھی جوہری حملے کی صورت میں وہ بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی ایک چھوٹی روایتی فوج ہے جسے متوازن کرنے کے لیے اس غیر متناسب اور فعال ڈیٹرنس کا سہارا لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی بڑی روایتی فوجی کارروائی کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اور اسی نظریے نے ایک اور خطرناک بحث کو جنم دیا ہے، یعنی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار، مثال کے طور پر کم فاصلے تک مار کرنے والے نصر میزائل۔ یہ چھوٹے ہتھیار خاص طور پر حملہ آور میکنائزڈ افواج کے خلاف فوری استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا اختیار محاذ جنگ کے انتہائی قریب پہنچ جاتا ہے، جو کسی بھی لڑائی کو لمحوں میں عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لاتی ہے، عالمی سلامتی کے خدشات اور یہ موجودہ غیر یقینی تعطل۔ اس وقت پوری دنیا خاص طور پر عالمی دارالحکومتوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ آخر یہ تیزی سے بڑھتا ہوا اور جدید ترین ذخیرہ کتنا محفوظ ہے۔ عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں مسلسل کچھ مخصوص اور سنگین خطرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ کیا کوئی انتہا پسند گروہ ان مواد تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر اندرونی سطح پر موجود افراد کے ذریعے حساس اجزاء کی سمگلنگ کا خطرہ۔ اس کے علاوہ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تیزی سے پھیلاؤ بھی امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے خفیہ ہنگامی منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ تاہم ان تمام بیرونی خدشات کے جواب میں پاکستان کا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی SPD ایک مختلف اور انتہائی پر اعتماد تصویر پیش کرتا ہے۔ 1,30,000 اہلکاروں پر مشتمل یہ ادارہ انتہائی سخت اور کثیر سطحی سیکیورٹی میکینزم کے ذریعے ان اثاثوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دفاعی حکام پورے یقین سے کہتے ہیں کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بنیادی ڈھانچہ ناقابل تسخیر ہے اور اس کا غیر مجاز رسائی عملی طور پر ناممکن ہے۔ لیکن جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط پر کھیل کبھی نہیں رکتا۔ حال ہی میں ستمبر 2025 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے باہمی دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ میں ایک مشترکہ جوہری چھتری کے حوالے سے افواہوں کو دوبارہ ہوا دی ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ جن عرب ممالک نے دہائیوں پہلے اس پروگرام کی مالی معاونت کی تھی وہ اب اسی چھتری تلے اپنا دفاع تلاش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے اور اس کے عالمی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اور ہم آج کے اس جائزے کو اسی فکر انگیز سوال پر چھوڑے دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہتھیاروں کے ذخائر مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ممالک کے درمیان اتحاد انتہائی پیچیدہ ہو چکے ہیں، کیا یہ غیر متناسب ڈیٹرنس کا موقف واقعی جنگ کو روکے گا یا پھر کسی غلط فہمی کی صورت میں ایک تباہ کن عالمی تنازع کی ضمانت بن جائے گا؟ مطلق سلامتی کا حصول اور دنیا کو خطرے میں ڈالنے کے درمیان یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔